بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے سبق کا نام ہے غزوہ خیبر۔ تو غزوہ خیبر کے بارے میں پہلے انہوں نے صاحب کتاب نے پہلے پس منظر بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے کہ یہ غزوہ خیبر جو ہے کہاں پر واقع ہوا، کب واقع ہوا، کیوں کر واقع ہوا، کب، کیوں، کیسے اور کہاں۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ خیبر جو ہے وہ خیبر کی بستی مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 125 میل یعنی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ مدینے سے شمال کی جانب نہایت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یعنی وہاں پر کھیت باغات وغیرہ زیادہ تھے۔ کافی حصہ نخلستان پر مشتمل تھا۔ نخلستان کہتے ہیں کھجوروں کے باغات۔ اس بستی میں یہودی آباد تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو خود کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب توریت پر ایمان لانے والا سمجھیں اور وہ بتلائیں کہ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو ماننے والے۔ وہ ہمیشہ اسلام دشمنی اور سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہودی اسلام کو کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہودیوں اور قبیلہ بنو غطفان کی اسلام دشمنی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا۔ آئے دن یعنی ہر روز وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کی اسلام مخالف یعنی ان کی وہ جو اسلام کے خلاف جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو سازشیں تھیں، ان کی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال دیا، اور اس قبیلے نے بھی خیبر میں جا کر پناہ لی اور اس کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یعنی پہلے بھی یہود وہاں پر خیبر میں آباد تھے، لیکن جن یہودیوں کو اسلام سے دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا، وہ بھی جا کر وہاں چلے گئے۔ خیبر کے قریب ہی ایک اور قبیلہ تھا بنو غطفان۔ یہ قبیلہ بھی اسلام دشمنی میں آگے رہتا تھا۔ اسلام دشمنی میں یہ بھی یہودیوں کا حلیف بن گیا۔ حلیف کہتے ہیں ساتھی، دوست، ساتھ دینے والا۔ یہ سب قبائل اسلام دشمنی پر متحد ہو گئے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے تھے، بے شمار جنگی ساز و سامان اور وافر مقدار میں کھانے پینے کے ذخیرے کی جمعیں یعنی سامان موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کے ان عزائم کا علم ہوا، عزم کی جمع عزم کہتے ہیں ارادے کو، جب ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خفیہ طریقے سے تحقیق کرنے کے لیے خیبر بھیجا، یعنی ان کو 200 کلومیٹر مدینے سے دور بھیجا کہ جاؤ آپ انویسٹیگیشن کر کے آ جائیں، دیکھیں کہ آیا کہ یہ لوگ واقعی ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں، ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں یا ایسے ہی افواہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت رازداری کے ساتھ معلومات جمع کی اور سازشوں کی تصدیق کر دی۔ تصدیق مطلب بتا دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعی ہمیں نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی سازشوں کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سازشوں کا خاتمہ کرنے کا تہیہ فرمایا۔ تہیہ کہتے ہیں ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حدیبیہ کرنے کے بعد، پیچھے جیسے صلح حدیبیہ کا سبق گزرا، اس میں تفصیل آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی کہ صلح حدیبیہ کب واقع ہوا، کیوں واقع ہوا، اس میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں۔ جب واپس مدینہ طیبہ آئے تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم 7 ہجری کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ موجود تھے وہ اس جہاد میں بھی شریک ہوں گے۔ لہذا محرم 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1200 پیدل اور 200 سوار دستے موجود تھے۔
یعنی کل 1400 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 1200 جو تھے وہ پیدل تھے اور 200 جو تھے وہ سوار تھے، ان کے پاس سواریاں موجود تھیں۔ اس غزوے میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود بنفس نفیس شریک ہوں، جنہوں نے مکی دور میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس غزوے میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر متعدد صحابیات بھی شریک تھیں۔ رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتے ہوئے یہودیوں کو اپنے مخبروں کے ذریعے کہلا بھیجا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، نہ تو ان کی تعداد زیادہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس سامان حرب، جنگ کا سامان، لڑائی کا سامان اور ہتھیار زیادہ ہیں، لہٰذا انہیں کچل دو اور ان کا خاتمہ کر دو، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں پر لایا عمل طے کیا، کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر اس جگہ پہنچے جہاں بنو غطفان کے قبائل آباد تھے، یعنی خیبر سے کچھ فاصلے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپناتے ہوئے تھوڑا مزید آگے جا کر وادی رجیع، وہاں پر ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر اپنے خیمے وغیرہ گاڑ دیے، وہیں پر ہی۔ عسکری نقطۂ نظر سے یہ ایک ایسا علاقہ تھا، عسکری یعنی جنگی طور پر، لشکری طور پر یہ ایک ایسا علاقہ تھا وادی رجی جو بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں واقع تھا، یعنی ادھر بھی یہود ادھر بھی یہود، بیچ میں ایک وادی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مزید تازہ کمک کا راستہ مسدود کر دیا، یعنی ادھر بھی یہودی تھے ادھر بھی یہودی تھے، اب دونوں طرف کے یہودی اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے تو بیچ میں مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بھی درمیان میں سامان جنگ بھی نہیں، ہتھیار وغیرہ اور اس کے علاوہ بندے وغیرہ بھی آسانی سے نہیں جا سکتے تھے ان کے۔ حالانکہ بنو غطفان کے 10,000 افراد یہودیوں کی مدد کے لیے تیار بیٹھے تھے، یعنی بنو غطفان والے جو مسلمانوں کے ایک طرف تھے وہ ان کے 10,000 افراد تیار تھے کہ خیبر والے یہودی جب مسلمانوں پہ حملہ کریں تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، لیکن بیچ میں راستہ بند ہو گیا۔ خیبر پر چڑھائی یعنی حملہ۔ رات کے وقت اسلامی لشکر خیبر کے مقام پر پہنچا، اس وقت اہل خیبر خواب غفلت کی نیند سو رہے تھے، یعنی لاپرواہ ہو کر سو رہے تھے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکل رہے تھے تو اچانک ہر طرف اسلامی لشکر کو پھیلتا دیکھ کر خوف کے عالم میں شہر کی طرف دوڑے اور شور مچائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت آ پہنچے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے قلعوں میں جا چھپے۔ یہودیوں کے کل 8 قلعے تھے، ان میں سے ایک قلعہ ناعم بھی تھا، ناعم قلعے کا نام ہے، جس نے یہودیوں نے سامان رسد یعنی جنگ کا سامان، ہتھیار، زرہیں، تلواریں، خود، تیر، کمان، سواریاں وغیرہ جو جنگ میں چیزیں کام آتی تھیں وہ جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے قلعہ ناعم بآسانی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر چھوٹے بڑے قلعے فتح ہوتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت۔ یہودیوں کا سب سے بڑا مضبوط قلعہ قموس تھا، جس میں بہادر اور دلیر پہلوان اور بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ مسلمانوں نے کئی مرتبہ قلعہ قموس پر حملہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہودیوں کا مشہور پہلوان مرحب اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا انہیں حوالے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنے منہ سے اپنی جو ہے تھوک مبارک جو ہے، لعاب تھوک کو کہتے ہیں، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ایک دم شفا نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرچم دے کر مرحب کے مقابلے کے لیے بھیجا، مرحب جو قلعہ قموس پر پہرے داری کر رہا تھا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو پہلے اسلام کی دعوت دی
جسے مرحب نہایت غرور کے ساتھ ٹھکرا کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا اللیوس اقبلت تلہب، جس کا ترجمہ ہے خیبر کو معلوم ہے میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش بہادر اور تجربہ کار ہوں، جب شیر آتے ہیں تو گرجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مقابلے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالساع کیل السندرہ۔ ترجمہ ہے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا، یعنی جو کم نقصان پہنچائے گا میں اس کے زیادہ نقصان پہنچاؤں گا، یعنی ایک مد کے ذریعے ایک مٹھی کے بدلے میں انہیں پورا کیل جو ہے یہ پیمانے ہیں عرب کے ہاں سا اور کیل، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر اس کے باوجود وہ مختلف قلعوں میں بند ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کی کوشش کرتے رہے، مگر مسلمانوں نے کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ علاقے کا بھی محاصرہ کیا۔ 14 روز کے محاصرے کے بعد، محاصرہ کہتے ہیں گھیراؤ کو، دشمن بے بس ہو گیا۔ نتائج یعنی غزوہ خیبر سے یہ نتائج حاصل ہوئے، یہ رزلٹ ملے۔ نمبر 1، یہودی اپنے باغات، زمین اور تمام ملکیت چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر چھوڑ کر چلے گئے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ نمبر 3، مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشحال ہو گئے۔ نمبر 4، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سرزمین میں رہنے دیں، ہم زمین، باغات اور کھیتوں کا کام دیکھ بھال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی یہ درخواست منظور فرمائی اور فیصلہ فرمایا کہ کھیتوں اور پھلوں کی آدھی پیداوار یہودیوں کو ملے گی، یعنی آدھی پیداوار جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت میں بیت المال میں مسلمانوں کے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں گے۔ غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی جہنم واصل ہوئے، جبکہ چند مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، جس میں سے نصف آدھا مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا اور آدھا سرکاری خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر کے بعد اسلام مزید تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ جوک در جوک یعنی پورے خاندان، پوری قومیں حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ غزوہ خیبر سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرنے، یعنی ان کے نافرمانی کرنے اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنا دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، دین کی سربلندی اور ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں اور فلاح دارین حاصل کریں، یعنی دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ سبق کا خلاصہ فرماتے ہیں خیبر ایک بستی کا نام ہے جو مدینے کے شمال میں ساؤتھ سائڈ پہ ساؤتھ جنوب کو کہتے ہیں، شمال کی جانب 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اچھا، خیبر کی بستی، خیبر میں یہودی آباد تھے، وہ ہمیشہ اسلام دشمنی اور سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینے کے قریب قبیلہ غطفان آباد ہے، یہ قبیلہ بھی اسلام دشمنی میں آگے تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے پاس مضبوط قلعے، بے شمار جنگی ساز و سامان اور وافر مقدار میں کھانے پینے کے ذخائر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عزائم سے باخبر ہونے کے بعد خفیہ طریقے سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تحقیق کرنے کے لیے خیبر بھیجا۔ صلح حدیبیہ کو صرف چند دن گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہودیوں کے 8 قلعے تھے، مسلمانوں نے نائم قلعے پر پہلے حملہ کیا
اور وہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر چھوٹے بڑے قلعے فتح ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموز تھا، وہ آسانی سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے بہادر پہلوان مرحب کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے قتل ہونے کے بعد قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی جبکہ چند مسلمان شہید ہوئے۔